میں اس موقع پر اپنی گفتگو ایک خاص نکتہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو دو تحفے عطا کیے گئے۔ ایک تحفہ امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو، امت مسلمہ کو بالخصوص اور پورے عالم انسانیت کو بالعموم ایک تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور ایک تحفہ امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اب آپ سوچیں گے وہ دو تحفے کیا ہیں جو اللہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملے؟ میں علی وجہ البصیرت اپنے پورے مطالعہ، پوری سوچ و وچار، پوری تحقیق و جستجو اور عمر بھر کی پوری فہم و فکر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نکتے پر، اس ایک نکتے پر، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو امت محمدی کو تحفہ عطا کیا وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ امت مسلمہ کو عطا کیا ہوا وہ تحفہ ہے جو رب کائنات نے عطا کیا، اور سیرت مصطفیٰ یہ وہ تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو تاجدار کائنات نے عطا کیا۔ میلاد اللہ کی عطا ہے اور سیرت مصطفیٰ کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنے محبوب کی ولادت اور بعثت کا تحفہ عطا کیا۔ یہ اللہ کا من و احسان ہے کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت کی عظیم نعمت کبریٰ سے نوازا گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس آیت کریمہ نے میلاد مصطفیٰ کو امت کے لیے اللہ تعالی کا عطا کردہ تحفہ قرار دیا، اور میلاد کی وساطت سے جو امت مسلمہ کو سیرت ملی، سیرت تاجدار کائنات کا عطا کردہ تحفہ ہے، جسے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اے لوگو تمہارے لیے ایک خوبصورت شعار زندگی ہے، خوبصورت اسوہ حیات ہے، خوبصورت نمونہ حیات ہے۔ یہ انسانیت جس کو تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ کی شکل میں ایک تحفہ علم ملا، تحفہ امن ملا، تحفہ محبت ملا، تحفہ ہدایت ملی، تحفہ بخشش و مغفرت ملی، تحفہ لطف و کرم ملا، تحفہ رحمت ملا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ تحفہ رحمت اگر پوری کائنات انسانی پر اور کائنات ارض و سما پر اگر سایہ فگن ہے تو یہ سایہ رحمت صدقہ ہے تاجدار کائنات کی ولادت اور بعثت کا۔ مگر یہ سیرت، یہ عظیم اسوہ، یہ عظیم رحمت، یہ عظیم ہدایت، یہ عظیم قرآن، یہ عظیم سنت، یہ عظیم ایمان انسانیت کو کبھی نصیب نہ ہوتا اگر وادی مکہ میں 12 ربیع الاول کی صبح تاجدار کائنات کا میلاد نہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کے ذریعے انسانیت کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے انسانیت کو سب سے بڑی ہدایت عطا کی جو قرآن اور سنت دونوں پر مشتمل ہے۔
اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کو قول میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو عمل میں دیکھنا ہو تو حضور کی حیات پاک کو، سنت کو دیکھیے۔ یہ قرآن اور یہ سنت و سیرت، یہ ساری نعمتیں جن سے انسانیت کو ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ صدقہ اور وسیلہ ہے تاجدار کائنات کی ولادت و بعثت کا۔ اس لیے آج کی رات امت مسلمہ جمع ہوتی ہے اور حضور کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، حضور کی ولادت باسعادت کی نعمت کبریٰ پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب انسانیت کو عطا کر دیا، اللہ نے اپنا حبیب امت مسلمہ کو عطا کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے انسانیت کو جہالت، گمراہی اور شرک و دلالت کے اندھیروں سے نکالنے کا سامان کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے دوزخ کے گڑھوں میں گرنے والی انسانیت کو بچا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر انسانی عظمت سے آشنا کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے حقوق سے محروم دنیا کو حقوق کا تصور عطا کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے امن سے محروم دنیا کو امن کی نعمت سے آشنا کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے نفرتوں سے بھری دنیا کو تاجدار کائنات کے ذریعے محبت کا نور عطا کر دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے جنگ و جدال اور قتل و غارت اور خون خرابے کی بھری ہوئی اس دنیا انسانیت کو آقا علیہ السلام کے پیغام رحمت اور امن کے ذریعے امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ عطا کر دیا۔ ارے آج مشرق سے لے کر مغرب تک بسنے والے لوگ، ان کا تعلق کسی بھی تہذیب کے ساتھ ہو، کسی بھی تہذیب کے ساتھ ہو، جس وقت تاجدار کائنات کی بعثت ہوئی اس وقت پرانی تہذیبیں دم توڑ چکی تھیں، بابل کی تہذیب کا وجود نہ رہا تھا، مصر کی قدیم تہذیب ختم ہو چکی تھی، یونان کی قدیم تہذیب زوال پذیر ہو چکی تھی، بازنطینی تہذیب زوال پذیر ہو چکی تھی، انسانیت علم سے محروم تھی، فکر سے محروم تھی، جہالت کے اندھیروں میں تھی، شرق تا غرب کسی تہذیب و ثقافت کا کوئی نور نہ تھا۔ جب تاجدار کائنات کی بعثت ہوئی اور آقا علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ پہلا پیغام انسانیت کو پیغام علم ملا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، جب پڑھنے کا تصور نہ تھا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ علم کے پیغام سے بعثت مصطفیٰ کا آغاز ہوا اور یہ پہلی وحی ختم ہوئی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو جو جو دائرہ ہائے زندگی میں جہالت میسر تھی، رب کائنات نے علم کے نور سے ساری جہالتیں ختم کر دی، اور علم کے نور کا وہ چشمہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر وجود مصطفیٰ اور وجود قرآن اور وجود سنت کی شکل میں پھوٹا، اور وہ پھوٹتا چلا گیا، اس سے نہریں نکلی، دریا علم نکلے، علم کے سمندر بنے، حتیٰ کہ شرق تا غرب سارا عالم انسانیت مصطفیٰ کے قدموں سے علم کی برکتوں کے ساتھ سیراب ہو گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں قرآن کا نزول اظہار محبت کی بات ہے، مگر خدا کی قسم نزول قرآن کی نعمت بھی ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی۔ ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے کروڑوں برکتوں کا ذریعہ ہے، مگر ماہ رمضان کی عطا بھی ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے ہوئی۔ اسلام انسانیت کو بڑا عظیم نظام حیات اور اسلام نظام حیات ملا، اللہ کی عظیم نعمت ملی، مگر نعمت اسلام بھی تاجدار کائنات کی ولادت و بعثت کے صدقے سے ملی۔ خدا کی معرفت اور خدا کی توحید یہ انسان کے علم اور عقیدہ اور انسان کے فکر کے ارتقاء کا نقطہ کمال ہے،
مگر کس کو خبر تھی کہ کوئی خدا ہے؟ کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کو پوجتا تھا، کوئی لات کو پوجتا تھا، کوئی منات کو پوجتا تھا، کوئی حبل اور عزا کو پوجتا تھا، کوئی 3 خدا مانتا تھا، کوئی سینکڑوں خدا مانتا تھا، کوئی گائے کو پوجتا تھا۔ الغرض ساری کائنات کو میں سے کسی قوم کو، کسی طبقے کو اپنے خالق کی بھی پہچان اور معرفت نہ تھی۔ شرک کا دور دورہ تھا۔ قرآن کا ملنا حضور کے سبب، رمضان کا ملنا حضور کے سبب، اسلام کا ملنا حضور کے سبب، ہدایت کا ملنا حضور کے سبب، سب باتیں اپنی جگہ حق، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو خدا کی معرفت بھی ملی صرف اور صرف تاجدار کائنات کے سبب سے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نہ کبھی مکہ شہر میں اترا، نہ کبھی مدینہ شہر میں اترا۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا فقط آمنہ کے لال کو دیکھا۔ اللہ کا کلام آج تک کسی نے نہیں سنا امت محمدی میں آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد، سوائے نبیوں کے۔ نبوت ختم ہو چکی۔ خدا کا کلام آپ نے، ہم نے نہیں سنا، مگر سننے والے خوش نصیبوں کے کانوں نے فقط مصطفیٰ کا کلام سنا۔ خدا کی مجلس میں کوئی نہیں بیٹھا، جو بیٹھے خوش نصیب مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے۔ خدا سے باتیں کسی نے نہیں کی، جنہوں نے کی وہ مصطفیٰ سے کی۔ خدا کے حسن کے نظارے کسی نے نہیں کیے، جنہوں نے بھی لذت نظارہ اور فرحت دید پائی وہ نظارہ جمال مصطفیٰ پایا۔ اللہ رب العزت نے تو قاعدہ بتا دیا تھا، یؤمنون بالغیب، جس نے ماننا ہے بن دیکھے مان لے۔ اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہی نہیں، اس نے تو دکھایا ہی صرف اپنا مصطفیٰ ہے۔ لہذا جس نے خدا کو مانا مصطفیٰ کو دیکھ کر مانا، جس نے خدا کو مانا مصطفیٰ کو سن کر مانا، جس نے خدا کو مانا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کی بات پر یقین کر کے مانا، تو گویا ساری نعمتیں حتیٰ کہ نعمت توحید اور معرفت الہیہ بھی ملی تو اس کا سبب مصطفیٰ کا میلاد ہے، مصطفیٰ کی ولادت ہے، مصطفیٰ کی بعثت ہے۔